موضوع الدرس في بیان احوال الکفار یوم الحشر، سورۃ فصلت، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون۔ أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار يوزعون، أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم، كما قال تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اذکر، ان مشرکین کو یاد دلائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ یوم یحشرون الی النار، جب ان کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یوزعون، یوزعون کا معنی اے تجمعہم الزبانیہ، ملائکہ ان کو اکٹھا کریں گے، روک دیں گے، ٹھہرو۔ اولہم علی آخرہم، تاکہ اول آخر سارا گروپ جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ان کو پیاسا ہم ہانکیں گے جہنم کی طرف۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا أَيْ وَقَفُوا عَلَيْهَا، اب وہ جب آ گئے اور جہنم کے اوپر ان کو لایا گیا، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اب ان کی قوت سامعہ کان ہیں، آنکھیں ہیں، چمڑے ہیں، سب گواہی دے رہے ہیں جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ ای باعمالہم مما قدموہ واخروہ لا یکتم منہ حرفا، انہوں نے جو عمل کر کے آگے بھیجے اور جو اعمال بہرے کر کے پیچھے چھوڑ آئے، ان میں سے وہ کوئی ایک حرف بھی نہیں چھپائیں گے، ان کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ ساری گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم
لم شهدتم علينا اعلموا اعزاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك اجابتهم الاعزاء. اب وہ ملامت کریں گے اپنے اعضاء کو، اپنے چمڑوں کو، اپنے جلدوں کو، اپنے ہر اعضاء کو کہ تم بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. اب وہ اعضاء ان کو جواب دیں گے کہ کیا ملامت کرتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ، کہ وہ ذات جو ہر چیز کو بلوانے پہ قادر ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں. فَهُوَ لَا يُخَالِفُ وَلَا يُمَانِعُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور اسی کی طرف سب نے پیش ہو کے جانا ہے. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا علی بن قادم قال حدثنا شریک عن عبید المکتب عن الشعبی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم فقال لا الا تسألوني عن اي شيء ضحكت قالوا يا رسول الله من اي شيء ضحكت. حافظ ابو بکر البزار نے اپنی مسند بزار میں یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور تبسم فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کی طرف خطاب کیا کہ اللہ تسألونی، کہ تم نے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں یا کیوں مسکرایا ہوں. اب جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا عجبت من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ یقول اے ربی الیس وعدتنی الا تظلمنی قال بلی فیقول فانی لا اقبل علی شاہدا الا من نفسی. حضور پاک نے فرمایا مجھے ہنسی آئی ہے اس بندے پہ کہ جو قیامت والے دن اپنے اللہ سے جھگڑا کرے گا. کیا مانا؟ اللہ نے خبر دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے قیامت کے دن ہوگا، ایسے واقعہ ہوگا. وَيَقُولُ اَيْ رَبِّي، وہ کہے گا میرا اللہ علیہ وعدنی اللہ تظلمنی، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے، آپ ظلم سے پاک ہیں. اللہ فرمائیں گے بالکل میرا وعدہ ہے اور میں کبھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. فَيَقُولُ، وہ کہے گا مولا اگر آپ نے عدل کرنا ہے تو میں کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا مگر جب تک میرے اندر سے کوئی گواہ نہ ہو، میرا نفس ہو، میرے اجزاء گواہی دیں. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوَلَيْسَ كَفَىٰ بِي شَهِيدًا وَبِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ. اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے کیا تمہیں اللہ کی شہادت پہ بھی اعتبار نہیں، ملائکہ کی شہادت پہ بھی اعتبار نہیں؟ ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، یہی کلام بار بار دہرائی جائے گی تو اب اللہ حکم دیں گے وَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ وَتَتَكَلَّمُ أَرْكَانُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا أَن كُنَّ كُنتُ أُجَادِلُ. اب اس کے بعد اللہ حکم دیں گے، اس کی زبان پہ مہر لگ جائے گی اور اس کے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے، اور جب اس کے اعضاء اس کا سارا کچا چٹھا کھول کے بیان کر دیں گے تو اب وہ اپنے اعضاء کو کہے گا ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور تمہاری وجہ سے تو میں جھگڑا کر رہا تھا کہ تم بچ جاؤ عذاب سے، تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے ہو. ثم رواه ابن ابي حاتم من حديث ابي عامر الاصدي عن الثوري عن عبيد المكتبي عن فضيل بن عمرو الشعبي ثم قال هذا رواه عن انس رضي الله تعالى عنه غير الشعبي وقد اخرجه مسلم والنسائي جمعا عن ابي بكر بن ابي النضر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الاشجعي عن الثوري به. ثم قال النسائي لا اعلم احدا رواه عن الثوري غير الاشجعي وليس كما قال كما رأيت والله اعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال ابو بردة قال ابو موسى الكافر نافق الحساب يرد عليه ربه عز وجل عمله فيجهد ويقول اي ربي وعزتك لقد كتب لي هذا الملك ما لم اعمل
فيقول له الملك وما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول لا وعزتك اے رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کافروں کو منافقوں کو جب حساب کے لیے پیش کریں گے اور اللہ کے دربار میں جب آئیں گے تو اپنے عملوں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے اے رب و عزت کا ہمیں تمہارے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے یہ تو فرشتے نے ایسے لکھ دیا ہے ہم نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے. اور فرشتہ اس کو یاد دلائے گا کہ بدبخت کیا کہہ رہے ہو یہ گناہ تم نے فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پہ کیا تھا. کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا بلا وجہ فرشتہ لکھ رہا ہے. جب وہ ایسا کرے گا تو اب اللہ حکم دیں گے کہ ان کے زبانوں پہ مہر لگا دی جائے اور اللہ ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو. قال الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فانی لا احسب اول ما ينتق منه فقد اليمنى. حضرت اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان ہے جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے اس کی دائیں ٹانگ کی یہ جگہ جو ہے جسے فخذ کہتے ہیں ران کہتے ہیں یہ بولے گی اور گواہی دے گی. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا حسن بن لهية قال دراج بن الليث النبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة رب الكافر بعمله ويجهد وخاصم ويقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك عشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يسمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. اس حدیث میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا کافروں کو ان کے عمل بتائے جائیں گے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا وہ انکار کر دے گا. ان کو کہا جائے گا کہ بدبخت یہ تیرے ہمسائے ہیں یہ فرشتے ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں میں نہیں مانتا. وہ کہیں گے اچھا یہ تو تیرے قریب کے لوگ گواہی دیں گے میں کسی کی نہیں مانتا. اب اللہ حکم دیں گے کہ اس کو چپ کرا دو اس کے مہر پہ سیل لگا دو اور حکم دیں گے تشہد علیہم السنتہم اس کی زبانیں بند کر دو اس کے اعضاء گواہی دیں گے ویدخلہم النار پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرما دیں گے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابی یقول حدثنا علي بن زيد المسلم بن صبي ابي الضحى بن واصل رضي الله عنهما انه قال لابن الازرق ان يوم القيامه ياتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجهد الجاهد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله تعالى عليهم حين يجدون الشهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه وتخاصم الجوارح وتقول. اب اس روایت میں ابن ازرق فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا وقت بھی آئے گا لوگوں پہ لا ینطقون نہ بولیں گے نہ عذر کر سکیں گے نہ کلام کر سکیں گے. اس کے بعد اجازت ملے گی بولنے کی تو اب جب بولیں گے تو پھر اللہ کے سامنے بھی جھگڑنا شروع کر دیں گے. فَيَجْهَدَ الْجَاهِدُ بِشِرْكِهِ مشرک کہے گا یا اللہ میں نے شرک کیا ہی نہیں میں تو ان کو تمہارا اپنا سمجھ کے سجدے کرتا رہا اصل تو میں آپ کی ذات کو سجدے کرتا رہا. تو شرک سے انکار کرے گا وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسے منافق دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھاتے تھے اب نعوذ باللہ اللہ کے آگے بھی جھوٹے قسمیں کھائیں گے کہ شاید یہاں بھی ہماری قسم چل جائے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ يَجْهَدُونَ اب جب انکار کر دیں گے اللہ ان کے اپنے اعضاء میں سے گواہ کھڑے کر دیں گے. ان کے چمڑا بولے گا آنکھیں بولیں گی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے زبانیں بند ہوں گی. اب پھر اللہ حکم دیں گے کہ زبان کو کھول دو اب بتلاؤ اب تو گواہ تمہارے اپنے ہیں. اس کے بعد وہ جھگڑا کرے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا اب تم کیوں گواہی دے
قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون فتطر الألسنة بعد الجهود. اب کیا کریں، اب تو ماننا ہی ہوگا نا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي عن رافع بن الحسن قال وصف رجلا جهد قال يشير الله تعالى لسانه فيشير الله تعالى الى لسانه فيربو في فمه حتى يملا فلا يستطيع ان كلمة ثم يقول لا أرى كلها ثم يقول لأعرابه كلها تكلمي واشهدي عليه فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا. وقد تقدم احادیث کثیرۃ واثر عند قوله تبارک و تعالی. اب رافع ابو الحسن فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندہ ہوگا جو انکار کر دے گا، اللہ حکم دیں گے اس کی زبان کو، فیرا زبان اندر بڑھتی جائے گی، منہ بھر جائے گا، زبان بند ہو جائے گی. اب اللہ حکم دیں گے کہ اس کے آرابی آزائی، اس کے ہاتھ پاؤں سب اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو اور گواہی دو. اب اس پہ گواہی دیں گی، اس کی سمع بھی گواہ ہوگی، بصر بھی گواہ ہوگی، وہ جلد ہو اس کا چمڑا بھی گواہی دے گا، وہ فرج ہو اس کی شرم گاہ بھی گواہی دے گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، وہ یدا ہو و رجلا ہو اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے. صنعنا عملنا فعلنا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر بہت ساری احادیث مبارک جو ہے میں نے سورۃ یاسین کی اس آیت پر بھی ذکر کی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون بما غنان عیادتہ ہاہنا. اب مزید احادیث نقل کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یعنی جنہوں نے دیکھنا ہو یہ بھی دیکھ لیں اور وہاں بھی پڑھ لیں. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی ابی خیثم عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرۃ البحر قال الا تحدثون بعجيب ما رايتم بارض الحبشة فقال فتية منهم بلى يا رسول الله بينما نحن مرت اين اجوز من اجائز رهابينهم تحمل على راسها كلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفع فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها فلما ارتفعت التفتت اليه فقال سوف تعلم يا غدر. اب جناب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے واپس آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ ارض الحبشہ کی کوئی باتیں ہمیں بھی بتلاؤ، ہمیں بھی سناؤ. وقال فتیۃ منہم کچھ نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بینما نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ مرت علینا عجوز من عجائز رہابینہم، ایک عورت گزری ان عورتوں میں سے جو ان کی عورتیں جو ہیں بڑی رہبان بنی ہوتی ہیں، جیسے مردوں میں پیر ہوتے ہیں ایسے عورتیں بھی پیرنیاں ہوتی ہیں نا. تحمل علی راسها قلة من ماء، اس نے اپنے سر کے اوپر مٹی کا ایک مٹکا رکھا تھا جس میں پانی تھا. فمرت بفتى منهم، ان نوجوانوں کے ساتھ جب گزری، فجعل احدى يديه بين كتفيها، وہ نوجوان اٹھا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے دھکا دیا، جب دھکا دیا وہ گری اور مٹکا وٹکا بھی سارا ٹوٹ گیا. فلما ارتفعت، پھر اٹھی، التفتت الیہ فقالت سوف تعلم یا غدر،
اس کے بعد اس وہ توجہ ہوئی نوجوان کی طرف، کہنے لگے او غدار ہو شرارتی، تمہیں پتہ لگ جائے گا ان قریب زمانہ جب آئے گا نا پتہ لگے اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین، جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھیں گے قیامت والے دن، وجاء ربک والملک صفا صفا، ملائکہ صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا وقت ہو جائے گا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کے نور سے جب زمین بھر جائے گی اور سب کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ گواہوں کو بلائیں گے، ملائکہ بھی گواہ ہوں گے، انبیاء بھی گواہ ہوں گے، امت محمد مصطفیٰ بھی گواہ ہوگی، اور سب کی گواہی پہ میرے حضرت مدنی محمد مصطفیٰ گواہ ہوں گے۔ اس نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب انصاف کی کرسی پہ اللہ بیٹھیں گے، اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پن اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون فسوف تعلم کیف امری وامرک عنده غدا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ قیامت میں تیرا اور میرا کیا حال ہوتا ہے، کیسے بدلہ ملتا ہے۔ قال یقول صدقت صدقت کیف قدس اللہ قوما لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، حضور نے فرمایا صدقت، اس عورت نے سچ کہا، سچ کہا۔ کیوں؟ اگر کسی کمزور کا بدلہ خدا لے کے نہ دے تو پھر عدل کیا ہوا؟ عدل تو ہے یہی نا کہ بھئی بڑے جباروں کو جھنجھوڑا جائے اور غریبوں کو بدلہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا میں بد امنی کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ عدل نہیں ہے، بڑے آدمی کو ہر چیز ملتی ہے، غریب کی کوئی عدل۔ آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ایک علاقہ ہے نا گلگت اور چترال، اور وہاں وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب وہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے نا وہ لوگ 3-3 4-4 مہینے کا راشن گھروں میں رکھ لیتے ہیں، بیچارے اسی پہ گزارا کرتے ہیں، باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس دور میں وہاں جو ملازمین ہیں ان کو آگ جلانے کے لیے مہینے میں 20 روپے ملتے ہیں الاؤنس، کہ 20 روپے کی لکڑی لے کے جلایا کرو۔ 20 سال سے یہ ان کا معاوضہ ہے، 450 روپے ایک من ملتی ہے لکڑی۔ 20 روپے کی کتنی لے لیں؟ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی پرواہ۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ مثلاً آپ کے علاقے میں ابھی بڑی تنخواہیں وغیرہ بڑھ گئی ہوں گی، ہمیں تو مدت ہو گئی ہے ہم نے نہیں دیکھا، ورنہ عام طور پہ تھانے دار کی تنخواہ 400 350 300، یعنی ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، ایس آئی، انسپیکٹر، پھر 500 بس۔ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ کیا ہے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہ انگریز کا ایک فلسفہ تھا کہ پولیس کو تنخواہیں کم دو، اختیار زیادہ دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ظلم کریں گے۔ جب تنخواہ تو ہے نہیں لیکن اختیار، جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، بے گناہ ہوتا رہے، 6 دن کے بعد مار مار کے دمبا بنا کے چھوڑ دیں گے، یہ بے گناہ، وہ تو برباد ہو گیا، اب تم نے چھوڑ دیا، کیا فائدہ ہوا؟ جب اختیارات زیادہ ہوں، تنخواہ کم ہو، تو لازمی بات ہے لوگوں کو کاٹیں گے نہیں تو کیا کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کبھی وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے بھائی آج ٹریفک کا ہفتہ منا رہے ہیں، جو گاڑی گزری بابا 200 روپے دو اور جاؤ۔ اگر ایک رات میں انہوں نے 100 گاڑی بھی روک لی، کتنے پیسے بن گئے؟ یہ ہر تھانے کی اپنے۔ اچھا، پھر ہر تھانے کا باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ تم نے یکم کو کرنا ہے، ہم 2 کو کریں گے، اگلے والا 3 کو کرے گا، اگلے والا 4 کو کرے گا، تاکہ ایک دن سارے کرنا شروع کر دیں تو ٹرک والے کے بعد اتنا پیسے بھی نہیں ہوں گے نا۔ جب یہ ظلم ہو، امن کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیں۔ اچھا، آپ نے گھر بنایا، کپڑے بیچے، مزدوری کی، غیر ملکوں میں آئے، پتھر اٹھائے، گاڑیاں چلائیں،
گالیاں سہیم، بےعزتیاں برداشت کی، نوکر بن کے بوریاں کندھوں پہ اٹھائیں، ٹرک لوڈ کیے، ٹرک ان لوڈ کیے، پیسہ بنا کے گھر بنایا، وہاں کرائے پہ دیا، مطمئن ہو گئے سبحان اللہ جی الحمدللہ 20 لاکھ میں فلیٹ لیا تھا، اللہ کا شکر ہے جناب 20,000 روپے مہینے پہ کرائے پہ دے دیا ہے۔ 6 مہینے کے بعد کرایہ دار نے کہا کہ جناب پیسے نہیں۔ او بھائی کیا کرو نا، کہا جی نہیں ہے کیا کریں، انشاء آپ صبر کرو دے دیں گے۔ 6 مہینے اور انہوں نے کہا جی پیسے تو ہیں نہیں۔ 2 سال انہوں نے کہا جی پیسے نہیں۔ اب وہ 20 لاکھ والا رلتا پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے لیے جتنے سال تم بیٹھے ہو نا سارا کرایہ معاف، لیکن میرا گھر تو چھوڑو۔ ہو گیا تو گھر کیوں چھوڑو، مجھے 5 لاکھ دو تو گھر چھوڑوں نا، میں نے اور گھر نہیں لینا۔ اب جس ملک کا یہ حال ہو وہاں کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ انگریز کا قانون جو ہے نا جی، لارڈ میکالے کا جو قانون ہے نا، اس کو آپ الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں، 3 چیزوں کے بارے میں قانون ہی نہیں ہے، زن، زر، زمین۔ کیا مانا؟ عورت اس کی ہے جس کے قبضے میں ہے۔ کسی نے اغوا کر لی، ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی اغوا کرنا جرم نہیں ہے، اغوا کر کے عورت واپس کرنا جرم ہے۔ جب واپس کرو گے تو اپنے منشے کا بیان دلوائیں گے نا، جب تک تمہارے پاس ٹھیک ہے۔ کورٹ میں انہوں نے کہا جی میں اپنے منشے سے آئی ہوں، میرے ماں باپ مجھے پیشہ ور کرنے پہ مجبور کرتے تھے، میں نے اپنی عزت بچائی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کورٹ میں یہ کاغذ ہے، اب میں بالکل باہوش و حواس کے ختم، سارے مقدمے ختم۔ عورت تمہارے اچھا پھر عورت تم سے چھین لیں، دوسرے کے پاس چل جائے، وہ تمہارے خلاف بیان دے، پھر تم پکڑے گئے۔ یعنی عورت جس کے پاس ہے اسی کی ہے، کوئی قانون نہیں۔ عدالت میں، کورٹ فیصلہ کرتی ہے، ادھر ماں باپ ہے، ادھر وہ اس کا یار ہے بدماش فاسق فاجر، وہ کہتے ہیں جی کہاں جانا ہوگا، جی میں نے ایسی کے ساتھ جانا ہوگا، ٹھیک ہے جی جاؤ۔ ماں باپ رو رہے ہیں، وہ لے کے جائے، اور وہ درخواست دیتی ہے جی ماں باپ سے مجھے خطرہ ہے، قتل کر دیں گے، مجھے تحفظ بھی دیں، پولیس حفاظت کا انتظام بھی کرتی ہے کہ زانی کے ساتھ جاؤ، پہرا بھی ہم دیں گے جناب۔ اسی طرح زر ہے، آپ کا 1 لاکھ روپیہ میں نے لے لیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کا ہے؟ اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نوٹوں کے نمبر لکھیں گے، کیا اس کا نہیں جناب یہ تو میرے ہیں۔ بڑا آپ زور لگائیں گے تو آدھا پولیس والوں کو دے دیں گے، اور ہم سے مونچھوں کو تیل لگا کے تھانے سے نکل کے چلو، کہے گا مل گیا تمہیں، مل گیا۔ اسی طرح زمین ہے، زمین تمہاری ہے، جس کے قبضے میں ہے وہ مالک ہے۔ زمین تمہاری ہے، انتقال تمہارا ہے، رجسٹری تمہاری ہے، ریکارڈ میں تمہارے نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب اس میں ہم قابض ہیں، خسرہ گرداوری دیکھیں، ہم 20 سال سے کاشت کر رہے ہیں۔ اچھا خسرہ کیا ہے؟ پٹواری کو پیسے تو 20 سال کا 1 رات میں بنوا لو۔ ہمارے پاس ایک گورنر تھے، بہت بڑا نواب بھی تھا، گورنر بھی تھا، اس نے اپنے منشی کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا کہ بھی وہ ہر مہینے جو میں پٹواری کو اور گرداور کو اور تھانے دار کو اور تحصیلدار کو ہر مہینے جو بھیجتا تھا نا ہدیہ ودیہ، وہ ان کو بھیجا ہے؟ اس نے کہا صحیح، اب آپ گورنر ہیں، کمال ہے، اب ان کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا گورنری کو چھوڑو، پٹواری بڑی بلا ہے، میری زمین بھی بیچ دے گا، اس کو جاؤ ہدیہ دے آؤ۔ اور جب میں گورنری سے ہٹ کے گھر آؤں گا نا انشاءاللہ میرا مکان جو ہے کسی اور کے نام لگا ہوا ہوگا۔ جب یہ ہوگا دیکھیں، ہمیشہ ملک ظلم سے کبھی قائم نہیں رہتے، عدل سے قائم۔ آپ گھر میں ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بیوی ہیں، عدل کرو، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اسی دن ہوتا ہے کہ ایک بیگم کو لے کے تو تم جناب حج مبارک کر رہے ہو، عمرے کر رہے، دوسری گھر میں رو رہی ہے۔ جھگڑا اسی دن ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کو تو تم نے بڑا بنایا ہوا ہے، جناب یہ بڑا سمجھدار ہے، میرا سارا کاروبار اسی کے ہاتھ میں، تو باقی کیا وہ کوئی بندر کی اولاد ہے؟ وہ نتیجہ انشاءاللہ پھر یہی نکلے گا کہ بیٹے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ سانپ کو کب مارنا ہے۔
عدل کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، انصاف کرو ملک میں رحمت برسے گی اللہ۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی غریب پہ، ظلم کرو تو اللہ تو ایک بلی کے باندھنے میں بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک عورت آگ میں جل رہی ہے، میں نے پوچھا اللہ کیا جرم ہے؟ ربطت الحرہ، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو خود بھی پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، خوراک نہیں دی، اور کھولا بھی نہیں کہ چلو جائے جہاں جائے جا کے کھائے، تو وہ بلی تڑپتے ہوئے مر گئی، اس کی وجہ سے جہنم میں۔ وہ تو بلیوں کو بھی بدلہ دلائے گا، وہ تو کتوں کا بھی بدلہ دلائے گا، وہ تو جانوروں کو بھی بدلہ دلائے گا۔ یہ فکر نہ کرو کہ ہم بڑے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، وہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو جناب وہ ہمارے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور ہماری سرائکے میں بھی کہتے ہیں کہ ویسے قبراں تے پوسن خبراں، یعنی جب قبروں میں جاؤ گے نا پھر خبریں لگ جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، آگے تیار کھڑے ہیں مطارق من حدید، ان کے بعد جو ہتھوڑے ہیں نا مارنے کے لیے وہ بھی لوہے کے ہیں، اور حضور نے فرمایا جب وہ مارتے ہیں نا یسمعها، ہر چیز سنتی ہے، صرف انسان اور جن نہیں سنتے، اگر وہ سن لیں تو مردوں کو زمین پہ پھینک کے باہر آ جائیں، کبھی قبر میں نہ ڈالیں۔ یہ فکر نہ کرو جی ہم خان ہیں، فکر نہ کرو، آج آ رہا وقت آ رہا ہے۔ آج بھی انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں، اور ملکوں میں بھی ہوگا، انڈیا کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی اولادیں جو ہیں نا ہوٹلوں پہ بیرا گیری کرتی ہیں۔ بادشاہ جو تھے اس ملک کے مغل، ان کے شہزادے جن کے سامنے یعنی لوگ ادب کے ساتھ نہیں گزرتے تھے، ڈر کے مارے ہوئے، وہ بیچارے ہوٹلوں پہ کوئی بیرا بنا ہوا ہے، کوئی کوک بنا ہوا ہے، کوئی شام کو بیچارہ بیٹھ کے کسی کی مٹھیاں بھر دیتا ہے، مالش کر دیتا ہے، 1 روپیہ 2 روپے مل جاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ انتقام ہے نا مولا۔ میں اپنا ایک ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک جگہ تھا، میرا ایک تھندار دوست تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ رحمت کرے، میرے ساتھ تھا، میں وہاں گیا تو ایک جگہ میں نے ٹھہرا، اس نے کہا مکی صاحب میں یہاں نہیں ٹھہرتا۔ میں نے کہا کیوں وجہ کیا؟ انہوں نے کہا جناب یہاں ہم نوکری کرتے تھے، یہاں ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کرتے تھے، آج یہ گھر اور یہ ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں تو عصر کے بعد پھولوں کی خوشبوئیں ہوتی تھی، لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے، کب شہزادے گزریں گے، آج ان شہزادوں کے گھر میں روٹی نہیں ہے، میں تو نہیں برداشت کر سکتا۔ نہ دیکھو اللہ کی، اللہ عزیز ذو انتقام، وہ جب بدلہ لیتے ہیں پھر بڑے بڑے جبار جو ہیں نا ان کی ہوا نکل جاتی ہے، پھر فرعون کی طرح چیختے ہیں یا اللہ میں ایمان لے، اللہ اب ایمان لا رہے ہیں بدبخت۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس نے کہا ڈرو اس دن سے، حضور نے فرمایا سچ کہا ہے اس نے۔ وقوله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم اي تقول من هذا وجهين يدعون على الشهادة على ما كنتم تكتمون الذي كنتم تفعلونه۔ اب اعضاء کو جب کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی تو وہ کہیں گے بدبخت جب تم گناہ کرتے تھے تم نے ہم سے کبھی پردہ کیا؟ تم نے بھی تو نہیں چھپایا نا، جب تم نے ہم سے پردہ نہیں کیا، ہمارے سامنے سارا منہ کالا کرتے رہے، تو آج ہم گواہی نہ دیں تو کیا کریں گے؟ بل کنتم تجاہرون اللہ بالکفر والمعاصی ولا تبالون من فی ذمکم، تم کھل کے کفر کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور تمہیں کوئی فکر بھی نہیں تھا، کیوں؟ لأنکم کنتم لا تعتقدون انہ یعلم، کیونکہ تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہمارے حال جانتا ہے، ہمارے افعال جانتا ہے، اس لیے وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ مَرْدَاكُمْ، اور یہی گمان تمہیں ہلاک کر گیا۔ اَيْ هَٰذَا الظَّنُّ الْفَاسِدُ وَهُوَ اعْتِقَادُكُمْ، یہ جو تمہارا گمان تھا کہ ان اللہ تعالی لا يعلم كثيرا مما تعملون،
تعملون هو الذي يتلفكم وأرداكم عند ربكم. تم لوگوں نے جو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آج اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہو، آج اسی کی سزا بھگت رہے ہو. فأصبحتم من الخاسرین. اے فی مواقف القیامت خستم انفسکم واہلیکم. اب تمہارا نہ گھر رہا نہ در رہا، سب جہنم. قال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا مشعل عبد الرحمن بن يزيد عبد الله رضي الله عنه قال كنت مستترا باستار الكعبة فجاء نفر قريش وختناه ثقفيان. کہتے ہیں کہ میں کعبے کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ قریشی آئے اور ان کے رشتہ دار بنو ثقیف کے بھی آئے. یا ایک ثقفی تھا اور اس کے دو رشتہ دار قریشی تھے. کثیر شحم بطونہم، بڑے پیٹ والے تھے. قلیل فقہ قلوبہم، لیکن عقل وقل کوئی نہیں تھا. کیونکہ جب آدمی اتنی بلائیں کھاتا رہتا ہے نا، عقل پہ بھی چربی چڑھ جاتی ہے نا، پھر عقل کیا کام کرے. فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ، انہوں نے ایک آپس میں بات کی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا. کہنے لگے بھی ہم جو بات کر رہے ہیں کیا خیال ہے اللہ سنتا ہے، ہماری یہ بات سن رہے ہیں؟ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ إِنَّا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ. فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ. ایک کہنے لگا کہ اگر نرفع اصواتنا، ہم اونچی آواز میں بات کریں نا پھر تو اللہ سن لیتا ہے، لیکن ہم چھپ کے کریں نا وہ نہیں سنتا. تو اس نے کہا بے وقوف، اگر وہ سن لیتا ہے پھر یہ بھی سن لیتا ہے، پھر ساری سن لیتا ہے. قال فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں یہ بات بتائی. فانزل اللہ عز وجل، تو یہ آیات مبارکہ اتری. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الى قوله من الخاسرين. وهكذا رواه الترمذي عن حناد بن واساد نحوه واخرجه احمد ومسلم والترمذي ايضا من حديث سفيان الثوري وشعبة بن وهب بن ربيعة بن مسعود بنحوه. ورواه البخاري ومسلم ايضا من حديث السفيانين كلاهما عن منصور مجاهد عن ابي معمر عبد الله بن صخبرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه به. وقال ابو ذاك حدثنا بابر باز بن حكيم نبي جدي نبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. قال انكم تدعون يوم القيامة مقدما مفدما على افواهكم بالفدام. قیامت والے دن ایسے حال میں لائیں گے کہ تمہارے منہ کے اوپر لگام چڑھا دی جائے گی بولنے سے. تو فاول شیء یبین ان احدکم فخذہ وکفہ، سب سے پہلے پھر تمہارا ہاتھ اور تمہاری فخذ جو ہے وہ گواہی دے گی. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. ثم قال انا مع عبدی عند ظنہ بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی خیر کا گمان کریں گے تو بہتر بدلہ دوں گا، اور میرے ساتھ برا گمان رکھے گا تو میں سزا دوں گا. اور میں اس کے ساتھ ہوں معیت علمی کے ساتھ جب مجھے پکارتا ہے. ثم افترض ينظر في هذا وقال انما امل الناس قدر ظنهم بربهم. فاما المؤمن، مومن جو ہے اس کا گمان اپنے اللہ کے ساتھ بہتر ہے. فَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ، اس لیے وہ اچھے عمل کرتا ہے کہ خدا مجھے جنت دیں گے، بدلہ دیں گے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، کافر اور منافق جو ہیں فَأَسَاءُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، ان کا اللہ کے ساتھ غلط گمان ہے، اس لیے وہ بھیڑے عمل کرتے ہیں. قال تعالی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ.
وقال الامام محمد بن اسماعیل القاضي والمغيرة قال حدثنا نبی لیلہ نبی زبیر جابر رضی اللہ عنہ قال قاسم لا يموتن احد منكم الا وهو يحسن بالله الظن، اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو. فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ أَرْضَاهُمْ، اسی لیے وہ قوم کافر منافق اسی گمان کی وجہ سے مارے گئے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، صبر کرو تب بھی یہی جہنم، چیخو تب بھی یہی جہنم. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ من المؤتبین اے سواء علیہم صبروا ام لم یصبروا، برابر ہے صبر کریں یا نہ کریں. ہم فی النار لا محید لهم عنہا ولا خروج لهم منها، نہ وہ جہنم سے نکل سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. وَإِن طَلَبُوا أَن يَسْتَعْتِبُوا وَيَبْدُوا أَعْذَارًا فَمَا لَهُمْ أَعْذَارٌ وَلَا تُقَالُ لَهُمْ مَسْرَاتٌ، اور اگر معافی مانگنا چاہیں یا کوئی عذر معذرت کریں وہ بھی قبول نہیں ہوگی اور ان کی غلطیوں کو اب معافی نہیں ملے گی. قال ابن ما يستوي سرجتا، اگر وہ چاہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، فلا جواب لهم، کوئی جواب نہیں. وقال وهذا كقوله تعالى اخبارا عنهم، جیسے دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر پھر قیامت میں اقرار کریں گے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، مولا ہماری بدبختی ہمیں لے ڈوبی، ہم گمراہ تھے، ایک دفعہ تو ہمیں جہنم سے نکال کے دنیا میں بھیجو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر کفر کریں پھر گناہ کریں پھر ہم ظالم ہوں گے، ہمیں سزا دیں. وہ کہا جائے گا اخسئوا فیہا، دفع ہو جاؤ، چپ کرو. ولا تکلمون، مت بولو، اب نہ کوئی چھٹی ہے نہ تمہیں واپس بھیجا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. دعا کریں اللہ سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پہلی منزل ہے، یاد رکھو، پہلی منزل سے نکل گئے نا پھر آگے خیر ہے انشاءاللہ. اگر کلمہ نصیب ہو جائے اور قبر کی سختی سے بچ جائے تو سمجھو الحمدللہ کامیابی ہو گئی. میری والدہ بیمار ہے، فوت ہو گئی، رمضان میں روزے نہیں رکھے، ان کا فدیہ ادا دیں، فدیہ ادا کریں. ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا اندازہ لگا لو، مثلا 5 ریال صبح، 5 ریال شام، 10 ریال روز کے حساب سے جتنے دن اس کے رہ گئے فدیۃ طعام مسکین، تو وہ دے دیں بس، انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. طواف کے دوران میں جب رکن یمانی پر پہنچ جائیں تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اگر موقع نہیں ہے تو پھر چلے جائیں، اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. موقع مل جائے ہاتھ لگائیں، سنت ہے، حضور پاک نے استلام فرمایا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جب آدمی یہاں ہاتھ لگاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی دعا قبول فرما. میری بہن کبھی قبر پہ سجدہ کرتی ہے غریب، میں زکوٰۃ دے سکتا، اور جاہل ہے اور کافر تھوڑی ہے، اس کو سمجھاؤ، زکوٰۃ بھی دو، مسئلہ بھی سمجھاؤ. دیکھو نا جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، وہ اپنے عقل میں ایک تعظیم کر رہے ہیں. وہ بیچارے غلط فہم، دیکھے نا بڑا سردار کوئی آ جائے اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اس کے پاؤں پہ رکھتے ہیں. اچھا کوئی آ جائے تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے. اچھا ہمارے سندھ میں تو ایک اور مصیبت ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہندو ہاتھ باندھتے ہیں.
جیسے ہندو پروگرام کرتے ہیں نا وہ بھی ایسے کھڑے ہوئے. ایک غلط عادت ہے، چونکہ سندھ میں ہندو بہت زیادہ تھا نا، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی وہاں ہندو بہت آباد ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ تھا. اور پھر ہندو دولت مند تھا، مسلمان تو ہمیشہ غریب ہے نا بیچارہ، انہی سے قرضے لیتے تھے تو ان کے دباؤ میں رہتے تھے. تو اس لیے بہرحال یہ لوگ جو ہیں اپنے عقل کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ قبر پہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ کفر نہیں ہے، ہم ان کو کوئی خدا تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم تو بس تعظیم کر رہے ہیں، اللہ والے تھے، اللہ کے بزرگ. حالانکہ ایک سجدہ تعظیم ہو یا سب سجدہ منع ہے، لیکن جو بیچارے جاہل ہیں ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ بات سمجھ جاتے ہیں. اکثر لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود سجدہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دکان چلتی رہے، ورنہ تو پھر وہ مرید آنے ختم ہو جائیں گے نا. اگر وہ کہہ دیں کہ بابا قبر پہ کیوں آتے ہو، سب کو چلا دیتا ہے، تو پھر ان کو پیسے کون دے گا؟ وہ اسی پیسوں کے لیے تو ماشاءاللہ دیکھا نہیں ہے بزرگوں کا جب عرس شریف ہوتا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تھیٹر لگواتے ہیں، سینما لگواتے ہیں، قوالیاں کرواتے ہیں تاکہ ثواب ہو نا ان کو. جب تھیٹر والے فلم دکھائیں گے، ناٹک دکھائیں گے، اللہ والوں کو ثواب ہوگا نا. کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھی لوگ اکٹھے ہوں، کوئی تھیٹر کے لیے آئے گا، کوئی سرکس کے لیے آئے گا، کوئی موت کے کنویں کے لیے آئے گا، کوئی حیات کے کنویں کے لیے آئے گا، کوئی گانا سننے آئے گا، کوئی قوالی. جتنے لوگ زیادہ آئیں گے، اگر 10 لاکھ آدمی آ جائے، 2 روپے بھی دے، ان کا تو کام بن گیا نا. وہ اس لیے لگاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ بھی کہاں اللہ والوں کی قبریں اور کہاں قوالیاں اور کہاں گانے بجانے اور مجرے اور عورتوں کے ڈانس اور عورتوں کے ناچ اور وہاں تھیٹر اور فلمیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تو گناہ ہے، ہم قیامت میں پکڑے جائیں، لیکن پیسے کیسے ملیں گے؟ اچھا، انہوں نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محکمے نے پابندی لگا دی، صندوقیں رکھ دی کہ پیسہ اس صندوق میں ڈالو تاکہ جو سجادے ہیں نا ان کو نہ ملے. انہوں نے جناب ماشاءاللہ نیچے کمرے بنا کے سوراخ نکال لیا کہ پیسہ صندوق کے بجائے سوراخ میں ڈالو. نیچے بندہ بیٹھے اٹھا لیتا ہے اللہ کی نماز. ہمارے جو دوست ہیں نا ہمیں تو بتاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یاری اپنی جگہ ہے نا بھائی، دوستی تو ہے نا ہماری ان کے ساتھ. اگر نماز قضا ہو جائے یاد رکھو فوراً قضا پڑھو، یہ نہ کو پڑھ لوں گا پھر مغرب کو پڑھ لوں گا پھر عشاء کو نہیں. حضور کی فجر کی نماز قضا ہوئی، جب آنکھ کھلی آپ نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی ان بها شیطان، اس وادی سے نکلو، یہاں شیطان کے اثرات ہیں کہ ہماری نماز چلی گئی ہے. تو فوراً نکل کر آپ نے قضا نماز پڑھی. تو نماز قضا جیسے ہم سو گئے اٹھ گئے فوراً ادا کرو. مسئلے میں نہ رہو گے جی پھر میں اس کو اس کے ساتھ پڑھوں، او ترتیب والے الگ لوگ ہوتے ہیں. تم جب بھی قضا ہو فوراً قضا کرو. کہتے ہیں جی کہ نماز کی حالت میں الصلاۃ سلام کا تو نہیں ہوتا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. یہ تو معراج کی رات کا کلام ہے جو ہم نقل کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی آمد میں ان کو کہیں گے نا 100 چلو دفعہ ہو جاؤ مت بولو. ہم کہہ رہے ہیں ان کو یہ اللہ کہے گا، ہم تو نقل کر رہے ہیں نا. یہ تو کلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے عرض کیا، اللہ نے سلام بھیجا، ہم تو نقل کر رہے ہیں. اگر آدمی مر جائے تو کون سے 3 عمل ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر الا عن ثلاث، صدقۃ جاریۃ، کوئی مدرسہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، کتاب لکھ گیا، او علم یتعلم، کسی علم پڑھا گیا اس کا شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، علم ينتفع به، او ولد صالح، یا اچھی اولاد چھوڑ گیا ان کے لیے رات دن دعا کر رہے ہیں. میری بیوی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ دودھ پیا ہے، تو بیوی کے چھوٹا بھائی کے ساتھ جو دودھ پیا ہے نا اس کے ساتھ وہ بہن بنے گی، تمہاری تو بہن نہیں بنتی. جس نے جس کے ساتھ دودھ پیا ہے اس کی وہ ماں بنے گی، اس کی اولاد اس کی بہن بھائی بنے گے.
غسل جنابت ہو یا اور غسل ہو، ایک ہی بات ہے کہ بھی آپ اس کے ساتھ سب سے پہلے استنجا کریں، وضو کریں، اور اسی طرح ہاتھ دھونا، منہ میں کلی کرنا، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی دینا، سارے بدن پہ پانی بہانا۔ جنت میں زبان عربی ہے، ہاں جنت میں عربی ہے۔ دنیا میں حضرت آدم کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، بعض کہتے ہیں سریانی تھی۔ اگر مغرب کی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد ایک سلام کیا تو پھر خیال آ گیا کہ یہ آخری رکعت نہیں ہے، تیسری رکعت پر ٹھیک ہو گیا۔ اگر لوگ زندہ ہیں، آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر میں ہندوستان سے ہوں اور حنفی مسلک میں ہوں، یہاں پر نماز جنازہ پڑھنا ہو، امام ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، جائز ہے، تم بھی ایک طرف پھیر لو، 2 طرف پھیر لو، جتنا لفظ زیادہ ہوں گے اجر زیادہ ہوگا۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، لازماً آپ کو باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقضی عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما، ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا، وارحم موتانا واستجب دعانا، ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا